آج ہم بات کریں گے وارفیئر یعنی کہ انتخابی دھاندلی اور فراڈ۔ انتظامات کے موضوع پر وقت اور اس کے فوائد کے بارے میں کرتاس سے بحث میں کہا گیا کہ میں انتخابات کو ایک طرح سے حزب اختلاف کے خلاف ایک جنگ سمجھتا تھا۔ یا مر جاؤں منصوبہ ڈور ڈائی پلان کے زیر عنوان صفحہ 11 پر بیان کیا گیا تھا۔ یہ مسٹر بھٹو کے اپنی روایتی انتظامی سٹائل کے عین مطابق تھا کہ ہونے والے انتخابات کے بارے میں وہ سوچے تھے کہ یہ حزب اختلاف کے خلاف ایک جنگ ہے، اور ان کا حوالہ یوں ہے: بہت جلد ایک تفصیلی جنگی منصوبہ پیش کیا جائے گا جس میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ کیا جائے گا۔ ہمیں ایک ایسی سربلند مہم اپنے دشمن کے خلاف شروع کرنی ہے جس کا آغاز ہمارے طاقتور نکات سے ہے اور ہمارے مخالفوں کے کمزور پہلوؤں پر حملہ سے کیا جائے۔ جنگی اصطلاحات ان کی تقریروں میں بار بار دہرائی گئیں اور جنگی قسم کی کارروائیوں کے منصوبے مسٹر بھٹو اور ان کے مدعوں نے تیار کیے۔ قومی اسمبلی میں اپنی 7 جنوری 1977 کی تقریر میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سیاستدان بھی انتخابات سے اسی طرح پہلو تہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے جنرل لڑنے سے، لیکن نکتہ یہ ہے کہ سیاسی لڑائیاں لڑی جانی چاہیے۔ سیاسی انتخابات وقت کے شیڈول کے مطابق لڑے جانے چاہیے، جبکہ لڑائیوں کے وقت کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا۔ میری تقریر کا یہ حصہ کرتاس سے بس کے تعارف میں صفحہ 3 پر دکھائی دیتا ہے۔ اس سے میرے بارے میں اناد اور تعصب اور رسوائی پیدا کرنے کا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی۔ ایسی اصطلاحات کرو یا مر جاؤ اور کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا جائے، عزم، ارادے اور تیاری کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی۔ حال ہی میں ایک صوبے کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے بیان دیا کہ خوراک کی پیداوار وار فٹنگ کی پالیسی بنائی جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جنرل نے جس نے اپنا فوجی پیشہ 5 جولائی 1970 کو ایک سیاسی کیریئر کے لیے ترک کر دیا، جنگ کی کھجلی کر رہا ہے۔ ساری دنیا میں سیاسی رہنما ایسی اصطلاحات تقریروں اور بیانوں میں سیاسی عمل کو متحرک اور نیز تر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قابل قدر سیاستدان جو اپنی حیثیت رکھتے ہوں وہ جرنیلوں کی اصطلاحات استعمال کرنے سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتے، جبکہ اس کا الٹ کم از کم پاکستان میں ایک سچ کی طرح ہے۔ ہمارے ملک میں سول حکومت کے زمانے میں جنرل جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں اور قوی منشور کے ساتھ وفاداری اور وابستگی کا اعلان کرتے رہے ہیں۔ وہ سول حکومتوں کے ساتھ اپنی گہری وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی حکومتوں اور سیاست کی مداح سرائی کرتے ہیں۔ موجودہ فوجی حکومت کو میں نے جو فوجی اصلاحات انتخابات کے زمانے میں استعمال کی ہیں اور جنگ اور انتخابات کے مابین جو حد فاضل قائم کی، اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ 9 برس کی عمر میں نے 1937 کے انتخابات سے ایک سبق سیکھا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی دقیقہ فراغ گزاشت نہ کیا جائے اور زیادہ خود اعتمادی کا اظہار نہ کیا جائے۔ اس سے بہرحال یہ کسی طور ثابت نہیں ہوتا کہ بدعنوانی یا دھاندلی کی جائے۔ اس کے برعکس جامع اور مکمل تیاری کا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ فراڈ اور دھاندلی پر غور نہیں کیا گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے فوج کے اپنے ضابطے و رسول ہوتے ہیں، اسی طرح انتخابات کے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا جنرل اپنی فوج کو مکمل تیاری اور منصوبہ بندی کے تحت فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ ایک جنرل جو ناقص تیاری، مبالغہ آمیز اعتماد اور کسی منصوبے کے بغیر اپنی فوج کو جنگ میں جھونک دیتا ہے، اسے اپنے 90,000 فوجی قیدی بنانے پڑتے ہیں۔ فوج کے حکمران ٹولے نے یہ اقتباس کر لیا ہے کہ انتخابات کے بارے میں وہ جتنا زیادہ تیاریوں کا اعادہ کرتے، الزام میں اتنا ہی زیادہ مجھے گھنونا بنا کر پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور مجھ پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام ثابت کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ جس کسی ایجنسی اور فرد نے تیار کیا ہے انتہائی گھٹیا اور کمینے پن سے مملوء ہے۔ وہ لوگ یہ نظر انداز کرتے جاتے ہیں کہ اگر میں نے انتخابات میں دھاندلی کرنی ہوتی تو مثالی منصوبے نہ بناتا، مٹیریل کے انبار نہ لگواتا اور انتخابات کی تیاری کے لیے تیز رفتار میٹنگوں کا اہتمام نہ کرتا۔ اگر میرے ذہن میں دھاندلی ہوتی تو اس کے لیے 1-2 میٹنگیں اور 2 زبانی حکام کافی تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ چارٹ، سکیمیں اور پلان ایک دوسرے کے اوپر ایک انبار کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ کنٹرول روم قائم کیے گئے، مواصلات کا نیٹ ورک قائم کیا گیا۔ یہ سب چیزیں اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ میری حکومت اور میری پارٹی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہی تھی۔
اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔